ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے حیدرآباد کے مشہور و معروف شاعر خورشید احمد جامی کے متعلق۔ آئیے تاخیر نہ کرتے ہوئے ہم خورشید احمد جامی کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم خورشید احمد جامی کے حالات زندگی پر کچھ گفتگو کریں گے، اس کے بعد ہم ان کی شاعری پر گفتگو کریں گے۔ خورشید احمد جامی کا اصل نام عبدالحمید خورشید احمد تھا اور تخلص جامی۔ وہ حیدرآباد کے ایک ذی علم گھرانے میں 15 مئی 1914 کو پیدا ہوئے۔ والد محمد یعقوب اردو اور فارسی کے عالم تھے۔ نانا قاضی صدیق احمد فہیم اردو فارسی کے بڑے شاعر تھے۔ جامی اپنے بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھے۔ خورشید احمد جامی نے السنہ شرقیہ میں منشی عالم تک تعلیم حاصل کر کے، اور یہ تعلیم انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی تھی۔ کچھ عرصہ محکمہ آبکاری میں سب انسپکٹر کے عہدے پر فائز رہے، لیکن جلد ہی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد اردو فارسی کی درس و تدریس میں آپ مشغول ہو گئے۔ جامی کی تاریخ پیدائش کے بارے میں ان کے چھوٹے بھائی جامی افتخار فرماتے ہیں کہ خاندانی ریکارڈ کے مطابق ان کی تاریخ پیدائش 15 مئی 1914 ہے۔ جامی نے شادی نہیں کی، لیکن آخری وقت تک اپنے خاندان سے جڑے رہے۔ والدہ اور بھائیوں کو بہت چاہتے تھے اور ان کا ہر طرح کا خیال رکھتے تھے۔ زندگی کے آخری ایام میں کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہو گئے، لیکن نہایت پامردی اور استقلال سے اس مرض کا مقابلہ کیا۔ بالآخر 56 برس کی عمر میں 8 مارچ 1970 کو حیدرآباد میں ان کا انتقال ہو گیا۔ بالآخر 56 برس کی عمر میں 8 مارچ 1970 کو حیدرآباد میں ان کا انتقال ہوا اور یہیں آپ مدفون بھی ہوئے۔ آئیے اب ہم کچھ اس زمانے کے حالات اور کچھ پس منظر کیا چیز تھے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ جامی پہلی جنگ عظیم کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ جنگ کے واقعات، حالات اور اس کی تباہ کاریوں سے ان کا بچپن اور لڑکپن ہی میں آشنا ہو گئے۔ دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں جامی 25 سال کے ہو گئے تھے۔ انقلاب روس 1970 ان کی پیدائش کے 3 سال بعد وقوع پذیر ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ جس طرح پہلی جنگ عظیم سے دوسری جنگ عظیم تک کے واقعات ان کے لاشعور میں جمع ہو گئے تھے، اسی طرح انقلاب روس اور اس کے حالات کے بعد سے بھی ان کا ذہن بڑی حد تک آشنا ہو گیا تھا۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ خورشید احمد جامی نے اپنی شاعری کا آغاز اور تصانیف کا آغاز کب کیا۔ جامی نے اپنی شاعری کا آغاز نہایت کم سنی یعنی 11 سال کی عمر میں 1925 سے کیا۔ وہ ایک زود گو شاعر تھے۔ 1958 سے پہلے تک جامی مختلف نوع موضوعات پر مسلسل لکھتے رہے، جس میں نثر اور شاعری دونوں اصناف شامل ہیں۔ انہیں جاسوسی ناولوں، انگریزی اور اردو کے مطالعہ کا بھی بڑا شوق تھا، اور اسی شوق نے ان سے 3 جاسوسی ناول بھی لکھوائے۔ چنانچہ اس دور کی یہ چند کتابیں، جن میں سے بعض بچوں کے لیے بھی لکھی گئی تھی، ان کی یادگار ہیں، جیسے کہ شرارے، یہ فسطائیت کے خلاف جنگ کے موضوع پر لکھی گئی نظموں کا ایک مجموعہ ہے، جو کہ 1942 میں آپ نے تصنیف فرمایا۔ شرارے جامی کا پہلا مطبوع کلام ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جنگی نظموں پر مشتمل یہ مجموعہ کلام 1942 میں شائع ہوا، جس پر اس وقت کے وائس رائے نے توصیف نامہ جاری کرتے ہوئے تمام ریڈیو اسٹیشنوں سے ان نظموں کو
پیش کرنے کی گزارش کی اور ساتھ ہی ساتھ معاوضہ ادا کرنے کی ہدایت کی۔ دوسری ان کی کتاب شمع حیات ہے جو کہ قومی نظموں کا مجموعہ ہے۔ یہ 1947 میں ہمارے اور آپ کے سامنے آیا تھا۔ تیسری کتاب نشان راہ منزل، یہ بھی قومی نظموں کا مجموعہ ہے جو کہ 1948 میں شائع ہوا۔ چوتھی کتاب منزل کی طرف، یہ بھی قومی نظموں کا مجموعہ ہے جو کہ 1949 میں شائع ہوا۔ پانچویں کتاب تاروں کی دنیا ہے، یہ بچوں کے لیے نظمیں لکھی گئی، اس میں 1952 میں اس کو شائع کیا گیا۔ گاندھی جی بچوں کے لیے یہ یعنی کہ چھٹی کتاب ان کی جو ہے کہ گاندھی جی، جو کہ 1954 میں شائع ہوا۔ ہمارا نہرو بچوں کے لیے نثر میں 1954 میں یہ بھی شائع ہوا۔ زرد ہاتھ، یہ جاسوسی ناول ہے، 1955 میں شائع ہوا۔ سرخ نشان، یہ بھی جاسوسی ناول ہے جو کہ 1955 میں یہ بھی شائع ہوا۔ موت کا قاصد جاسوسی ناول 1956 میں شائع ہوا۔ رخسار سحر غزلوں کا مجموعہ جنوری 1964 میں شائع ہوا۔ برگ آوارہ، یہ غزلوں اور نظموں کا مجموعہ ہے جو کہ 1968 میں شائع ہوا۔ قیمت عرض ہنر، غزلوں اور نظموں کا انتخاب ہے جو کہ 1968 اور 1959 میں شائع ہوا۔ یاد کی خوشبو، غزلوں اور نظموں کا مجموعہ ہے جو کہ آپ کے انتقال کے بعد 1970 میں شائع ہوا۔ انتخاب کلام جامی، تینوں مجموعوں سے انتخاب بعد از مرگ مئی 1996 میں شائع کیا گیا۔ دوستو، یہ مختصر سی چیزیں ہم آپ کے سامنے خورشید احمد جامی کے بارے میں لے کر کے آئے انشاءاللہ، اور ان کی شاعری پر ہم بھرپور گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمارے ویڈیو ہنٹ دی نالج کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔